إذن إنما تحدث من ارتسام ضوء النير في أجزاء نشية مستديرة. حالہ یہ بھی ایک دکھنے والی شے ہے جو چاند اور ستاروں کے ارد گرد کبھی کبھی نظر آتی ہے. اسی کو کیا بولتے ہیں؟ حالہ. دیکھا ہے؟ بارہا نظر آتا ہے. یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بھی بالکل جس طرح قوس قزح بنتی ہے اور اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے صاف شفاف ذرات پر، اسی طرح اوپر بھی کچھ صاف شفاف ذرات ہیں، ان پر جب چاند کی روشنی پڑتی ہے تب ایسی صورت میں وہ حالہ بن کر آپ کو نظر آتا ہے. اس میں سورج کی نہیں بلکہ کس کی؟ چاند کی روشنی پڑتی ہے. وہ صاف و شفاف ذرات ہوتے ہیں جن پر جب چاند کی روشنی پڑتی ہے تب اس وقت وہ حالے کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں. کبھی چاند ہی کے ارد گرد ہوتا ہے اور کبھی ستاروں کے ارد گرد ہوتا ہے وہ حالہ. اور دوسری چیز ہے شہاب، ایک ستارہ. کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہم کہ تارا ٹوٹنا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تارا ٹوٹنا. چمکدار چیز دکھتی ہے اور فوراً بہت تیزی سے گزرتی ہے، لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. اس کو شہاب کہتے ہیں. یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بخار یعنی دھواں جب حیز نار تک پہنچتا ہے، اوپر حیز نار ہے، دھواں جب یہاں سے اڑتا ہے اور حیز نار پر پہنچتا ہے تو وہ لطیف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لطیف. جب وہ لطیف ہوتا ہے تو حیز نار پر پہنچنے کی وجہ سے وہ مشتعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگ لگ جاتی ہے، اس میں شعلہ زن ہو جاتا ہے آگ کے حیز میں پہنچنے کی وجہ سے. بہرحال آگ کے پاس جو پہنچے گا تو اس کو شعلہ زن ہونا تو بالکل لازمی ہے. تو وہ شعلہ زن ہو جاتا ہے اور شعلہ زن ہوتے ہی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہے اور اسی سرعت کے ساتھ وہ گزرتا بھی ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کچھ چیز گزرتا ہوا اور ہمیں پھر لگتا ہے کہ وہ بجھ گیا، حالانکہ وہ بجھا نہیں ہوتا ہے، اسی رفتار سے غائب ہو جاتا ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. وہ جلتا رہتا ہے لیکن ہماری آنکھوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ فوراً ہی کیا ہوتا ہے؟ اوجھل ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جو تارا ٹوٹنے والا دیکھتے ہیں ہم. کبھی کبھی بہت تیزی سے گزرتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ختم، بس نظر آیا تھوڑی دیر ختم. تو وہ اس طرح ہوتا ہے، چونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے تو وہ آنکھوں سے اوجھل تو ہو جاتا ہے لیکن وہ بجھتا نہیں. وَأَمَّا الْحَالَةُ فَإِذًا إِنَّمَا تَحْدُثُ مِنْ ارْتِسَامِ ضَوْءِ النَّيِّرِ فِي أَجْزَاءٍ رَشِيَّةٍ مُسْتَدِيرَةٍ. کہتے ہیں حالہ بھی اس چاند کی روشنی کے صاف و شفاف دائرے میں ہونے والے اجزاء پر پڑنے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے. اور رہا شہاب فسببها ان الدخان اذا بلغ حیز النار، تو اس کا سبب یہ ہے کہ دھواں جب حیز نار پر پہنچتا ہے اور لطیف ہوتا ہے، اشتعل فیہ النار، تو اس میں آگ مشتعل ہو جاتی ہے. فانقلب الی الناریت، تو وہ آگ میں بدل جاتا ہے. ویلتہب بسرعۃ، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ جلتا ہوا نکلتا ہے. حتی یری کالمنطفی، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ بجھ گیا. وَأَمَّا الزَّلْزَلَةُ وَانْفِجَارُ الْعُیُونِ، یہ زلزلہ اور چشموں کا پھٹنا، چشمے پھٹتے ہیں نا اور زلزلہ آتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہوا جس طرح اوپر ہے اور پانی جس طرح زمین کے اوپر ہے، اسی طرح زمین کے نیچے بھی ہوا اور پانی ہے. زمین کے نیچے بھی ہوا اور پانی ہے. تو زمین کے اندر پانی کی مجاورت کی وجہ سے تخلخل پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کشادگی ہوتی ہے. جب تخلخل ہوگا تو پھیلے گی کوئی چیز. تخلخل کا مطلب یہ ہے کہ چیز کیا کرے؟ پھیلے. جب پھیلتی ہے تو ایسی صورت میں اس میں جو ہوا اور بخارات ہوتے ہیں اب وہ اس کی تہ میں محبوس ہو کر رہ جاتے ہیں. زمین کی تہ میں کیا ہوتے ہیں؟ محبوس ہو جاتے ہیں، نکل نہیں پاتے. تخلخل ہوا، ادھر سے ادھر ہوئے لیکن اسی میں محبوس ہو کر رہ گئے. اب کبھی تو وہ اتنے
قلیل ہوتے ہیں کہ زمین کی برودت کی وجہ سے وہ جمع ہونے لگتے ہیں. نیچے ٹھنڈا ہے کہ نہیں ٹھنڈا ہے, تو زمین کی برودت کی وجہ سے وہ ہوا کیا ہو جاتی ہے, جمنے لگتی ہے. لیکن جمنے کے باوجود بھی زمین کے جو منفذ ہیں, نکلنے کی جگہ جگہ سے منفذ ہے نا, جو کم ہوتے ہیں وہ جمع تو ہوتے ہیں لیکن چھوٹی شکل میں جمع ہوتے ہیں, تو منفذ میں سے نکلنے کی کیا رہتی ہے, گنجائش رہتی ہے. تو پانی کی شکل میں, چشمے کی شکل میں زمین کو کیا کر دیتے ہیں, پھاڑ دیتے ہیں. پانی کو یا کسی بھی چیز کو چھوٹے سوراخ سے اگر گزارا جائے لیکن وہ سوراخ کیا ہو, پھیلنے والا ہو, لوہے کی طرح مضبوط نہ ہو, اس میں کیا ہو, نرم بنا ہو, زمین نرم ہے, تو اگر اس سے پانی کو گزارا جائے تو وہ چھید تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا کہ نہیں بڑا ہو جائے گا. ایسے ہی جب وہ بخارات جمنے لگے پانی کی برودت کی وجہ سے, نیچے زمین کی برودت کی وجہ سے, تو اس منفذ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر زمین کو پھاڑ دیتے ہیں, تو چشمہ ابلنے لگتا ہے. لیکن کبھی کبھی وہ برودت کی وجہ سے زیادہ جم جاتے ہیں اور اتنے قوی یا اتنے جسمی اعتبار سے بڑے ہو جاتے ہیں کہ زمین کے اب جو چھوٹے چھوٹے منفذ ہوتے ہیں اس سے نکلنے کی ان میں کیا ہے, گنجائش نہیں رہتی. اب جب وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جگہ نہیں ملتی تو کیا کرتے ہیں, پھر کوئی بھی کسی کو بھی بند کر دیا جائے کسی کمرے میں یا کسی اس میں, اور اس کو نکلنے کے لیے جگہ نہ ملے تو کیا کرے گا, چکر مارے گا نہیں, سب طرف کہیں سے بھی توڑ لے, تب نیچے وہ چکر مارتی, اس سے پوری زمین ہل جاتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے. دیکھو, وَأَمَّا الزَّلْزَلَةُ وَانْفِجَارُ الْعُيُونِ, زلزلہ اور چشموں کا پھٹنا, تو جانیے کہ بخارات جب زمین میں محبوس ہو جاتے ہیں, قید ہو جاتے ہیں, یمیل و الی جہتن, تو وہ ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہوتے ہیں, وَيَتَبَرَّدُ بِهَا, اور زمین کی وجہ سے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, فَيَنْقَلِبُ مِيَاهَا مُخْتَلَطَةً بِأَجْزَاءٍ مُخَارِيَةٍ إِذَا قَلَّ, تو وہ بخارات کے اجزاء کے ساتھ پانی بن کر مخلوط ہو جاتے ہیں, اذا قلّا, جب وہ کیا ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, اور پھر چشمے کی شکل میں نکل پڑتے ہیں. فَإِذَا كَثُرَ, اور جب وہ زیادہ ہو, بِحَيْثُ لَا يَسَعُهُ الْأَرْضُ, کہ زمین ان کی گنجائش ہی نہ رکھتی ہو, أَوْجَبَ انشقاق الْأَرْض, تب تو پھر زمین کا پھٹنا واجب ہو جاتا ہے. وَانْفَجَرَ مِنْهُ الْعُيُونُ, اور اس سے زمین سے کیا, چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. وَإِذَا غَلَظَ, اور جب اور غلیظ ہو جائے, بحیث لا ينفذ فی مجار الارض, اس طور پر کہ اب زمین سے نکلنے کی جگہ میں وہ نفوذ ہی نہ کر سکیں, یعنی نکل ہی نہ سکیں. اجتماع, تو اب وہ جمع ہو جاتے ہیں. ولم يمکنه النفوذ, اور اب نکلنا ممکن نہیں ہوتا. فزلزلت الارض, تو اب وہ زمین کو کیا کر دیتے ہیں, ہلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب تک کم رہتے ہیں یعنی پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو چشمہ بن کے نکل آتے ہیں, اور جب پانی کی شکل نہیں اختیار کر پاتے اور غلیظ ہو جاتے ہیں یعنی جم جاتے ہیں, تب پھر نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور زمین کے مخرج سے نکل نہیں پاتے تو پوری زمین کو کیا کر دیتے ہیں, ہلا دیتے ہیں. یہ جتنے بیانات تھے کائنات جو کے بارے میں, یہ سب فلسفی نظریات تھے. ان میں سے اکثر و بیشتر شریعت اسلامی کے خلاف ہیں. اب اس کو کیسے جانیں گے, یہ 2 صفحے کا حاشیہ ہے, اس کا مطالعہ کرنا ہے. عربی کا نہ کرنا, اس کا ترجمہ بھی سب میں لکھا ہوا ہے, اس کو پڑھ لو تو رات, برق, حالہ, چشمے, یہ سارے کی تفصیل اس میں ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ کیا چیزیں ہیں, کیسے بدلے. ٹھیک ہے, یہ 2 صفحے ہیں, اس کا مطالعہ ضرور کرنا ہے, پڑھ لینا ہے اس کو, اردو کم سے کم اس کا پڑھ ڈالو. اس میں پوچھ لینا کہیں بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے, پہلے پڑھو, لیکن سب کچھ صاف صاف